پھر اخیر میں جو ہے وہ داعی کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ایک نمونہ رکھا گیا۔ 3 باتیں اس کے سلسلے میں پیش کی گئی۔ نمبر 1، داعی کو چاہیے کہ اپنی دعوت کا نمونہ خود کو بنائے، جو کہہ رہا ہے نمونے کے طور پر کر کے دکھائے، عملی طور پر کر کے دکھائے۔ نمبر 2، دعوت کنٹینیو چلتی رہنی چاہیے، مسلسل دعوت کا عمل چلتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں چند دن کیا پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، جب اس طرح دعوت کا کام چلتا رہے گا تو اس کا انجام بھی دکھے گا، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، آخرت میں تو نکلنا ہی ہے، دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، دین حق اور دین صداقت کا بول بالا۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے تھے محمد نے خود اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ خود ساختہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، پھر اللہ کی طرف جوڑ دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے، دیکھو تا، سین، میم، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ حروف ہیں، ان حروف سے بنا ہے، ان حروف کو تم بھی جانتے ہو، پڑھتے ہو، لکھتے ہو، ان حروف سے تم ایسا کلام بنا کے دکھا دو۔ چیلنج کیا گیا۔ دوسرا، قرآن جب پڑھا جاتا تھا، قرآن جب سنایا جاتا تھا، قرآن کا پیغام جب آگے پہنچایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے تھے قرآن کو مت سنو، اس کی طرف توجہ مت کرو، شور و ہنگامہ کرو تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے، کوئی اس کی طرف توجہ نہ کر سکے، یہ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں ایسے حروف جن کو یہ مقطعات کہا جاتا ہے یہ رکھ دیے، اور ان کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ انداز ایسا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے کان میں پڑ گئے نا تو ان کا معنی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ ایک مرتبہ ٹھٹک کر اپنے قدموں کو روک لے گا۔ اب یہی لفظ ہے، اچانک کوئی پڑھنا شروع کر دے طاسین، یہ تو 2 حرف ہیں، اب کوئی پڑھنا شروع کر دے کاف ہا یا عین صاد، اب ہماری تو آواز ایسی نہیں، کوئی قاری اچھی دلکش آواز والا پڑھنا شروع کر دے، کوئی امام حرم، تو پھر دیکھیے اچھوں کے قدم رک جاتے ہیں کہ یار کیا پڑھا جا رہا، سنیں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایسے حروف رکھ دیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو جو سننے والے نہیں تھے وہ مجبوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور سنتے تھے، اور جو ایک مرتبہ رک گیا سننے کے لیے تو پھر قرآن اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا تھا۔ اس مقصد سے یہ اتارے۔ اس سورت کا موضوع وہی ہے جو مکی سورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، قرآن کی صداقت اور سچائی، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین، اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی تاکید، یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے صورت جو شروع ہوئی ہے قرآن کی صداقت اور سچائی کے بیان سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو جو لوگ کلام الہی مانتے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ قریش مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے قرآن پر یقین کر کے دل میں سچا مان کر پھر بھی نہیں مان رہے تھے، تو ان کی عبرت و نصیحت کے لیے فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزات دیکھ کر اور جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر دل سے یقین کرنے کے باوجود
ظلم، زیادتی، تکبر اور ہار درمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ بحر قلزم نامی سمندر نے ان کو اپنے اندر لے لیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اسی طرح قرآن کو سچا مان کر اور نبی کو سچا ماننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کو بھی اپنے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس کے بعد تمہید کے طور پر حضرت سلیمان کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد ملکہ بلقیس جو رانی تھی ایک، اس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ موازنہ کیا گیا ہے کہ قریش کے لوگ یا فرعون اور اس کی قوم معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، لیکن یہ ملکہ سبا علاقے کی رانی، اس نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، لیکن پھر بھی ایمان لے آئی۔ اس کے بعد ذکر ہے پچھلی قوموں کا، قوم سمود کا، اور اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح قوم سمود کے 9 بدماشوں نے بدماشی کر کے اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر جو اونٹنی ظاہر ہوئی تھی اس کو قتل کر دیا تھا اور پھر ان پر عذاب آیا، اسی طرح مکہ کے 9 گرو گھنٹال اور بڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کریں گے، لیکن ان کی سازش ناکام ہوگی اور نبی کو ہم حفاظت کے ساتھ بچا لیں گے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت لوط کا ذکر کیا گیا۔ قوم لوط نے حضرت لوط سے کہا تھا تم بڑی پاکی اور طہارت کی باتیں کرتے ہو، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، اور یہ اشارے میں بات کی گئی ہے کہ قریش اور مکہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے علاقے سے نبی کو نکال دیا تو تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کہ قوم لوط کا ہوا ہے، اللہ کے عذاب میں پکڑ لیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کے رکوع میں جو 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں، بحر و بر میں، خشکی و سمندر میں جو نشانیاں ہیں قدرت کی، ان کو بیان کیا ہے، اور اس کے ضمن میں توحید کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت و حقانی ہے، سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اخیر سے پہلے رکوع میں ایک جانور نکلے گا قیامت سے پہلے، عجیب و غریب قسم کا جانور، اس کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اخیر میں جو ہے وہ داعی کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ایک نمونہ رکھا گیا۔ 3 باتیں اس کے سلسلے میں پیش کی گئی۔ نمبر 1، داعی کو چاہیے کہ اپنی دعوت کا نمونہ خود کو بنائے، جو کہہ رہا ہے نمونے کے طور پر کر کے دکھائے، عملی طور پر کر کے دکھائے۔ نمبر 2، دعوت کنٹینیو چلتی رہنی چاہیے، مسلسل دعوت کا عمل چلتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں چند دن کیا پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، جب اس طرح دعوت کا کام چلتا رہے گا تو اس کا انجام بھی دکھے گا، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، آخرت میں تو نکلنا ہی ہے، دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، دین حق اور دین صداقت کا بول بالا ہوگا۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے، چونکہ اس کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ہے، اور علماء نے عجیب و غریب بات لکھی، وہ ابھی ذہن میں آئی میرے، کہ چیونٹی کا تذکرہ پوری سورت نام ہی چیونٹی کے نام سے دے دی گئی اس کو۔ کیوں؟ چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی کہ دیکھو سلیمان کا زبردست لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ ورنہ کہیں پیروں میں کچل نہ دی جاؤ، اپنی قوم کی خیر خواہی کی ہے۔ ایک جانور، ایک کیڑا، وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ قرآن میں اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے گا، وہ اللہ کے یہاں اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام پائے گا۔ سورت شروع ہوئی ہے ان الفاظ کے ساتھ، طاسین، جیسا کہ بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یہ حروف مقطعات، مقطعہ کے معنی آتے ہیں کٹ کٹ کر پڑھے جانے والے۔ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ الگ الگ ایک ایک حروف کیا جا رہا ہے، تو حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو۔
اور ان کا معنی و مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے اندر ہے معانی، بے شمار معنی و مطلب اس کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ کہ جیسے بی اے کہتے ہیں نا، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، تو یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے پورا معنی ہے کہ بی اے کا کیا مطلب ہوتا ہے. جس آدمی کے آگے بی اے لگ جاتا ہے وہ کیا کیا جانتا ہے. ایم اے کا مطلب کیا ہے، پورا ایک معنی اور مطلب کا ایک جہاں ہے، پوری دنیا ان دو لفظوں کے پیچھے، پی ایچ ڈی کے پیچھے. اسی طرح یہ تاسین حامیم، ان کے پیچھے معنی مطلب ہے، پورا سمندر ہے ایک معنی کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سورتوں کے شروع میں رکھا ہے کچھ مقصدوں کے لیے. ان کے معنی نہیں بتائے اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں تھے، اتنے ضروری ہوتے تو اللہ رسول کے ذریعے سے ضروری بتاتے. تو بہت سارا ان الفاظ کا، ان حروف کا مقصد ہے، بہت سارے علماء نے بیان کیے. ان میں سے دو اہم ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ کہتے تھے محمد نے خود اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ خود ساختہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، پھر اللہ کی طرف جوڑ دیا کہ اللہ نے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے. دیکھو تا، سین، میم، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ حروف ہیں، ان حروف سے بنا ہے. ان حروف کو تم بھی جانتے ہو، پڑھتے ہو، لکھتے ہو، ان حروف سے تم ایسا کلام بنا کے دکھا دو. چیلنج کیا گیا. دوسرا، قرآن جب پڑھا جاتا تھا، قرآن جب سنایا جاتا تھا، قرآن کا پیغام جب آگے پہنچایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے تھے قرآن کو مت سنو، اس کی طرف توجہ مت کرو، شور و ہنگامہ کرو تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے، کوئی اس کی طرف توجہ نہ کر سکے. یہ وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں ایسے حروف جن کو یہ مقطعات کہا جاتا ہے یہ رکھ دیے، اور ان کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ انداز ایسا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے کان میں پڑ گئے نا تو ان کا معنی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ ایک مرتبہ ٹھٹک کر اپنے قدموں کو روک لے گا. اب یہی لفظ ہے، اچانک کوئی پڑھنا شروع کر دے طاسین، یہ تو دو حرف ہیں. اب کوئی پڑھنا شروع کر دے کاف ہا یا عین صاد. اب ہماری تو آواز ایسی نہیں، کوئی قاری اچھی دلکش آواز والا پڑھنا شروع کر دے، کوئی امام حرم، تو پھر دیکھیے اچھوں کے قدم رک جاتے ہیں کہ یار کیا پڑھا جا رہا، سنیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایسے حروف رکھ دیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو جو سننے والے نہیں تھے وہ مجبوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور سنتے تھے، اور جو ایک مرتبہ رک گیا سننے کے لیے تو پھر قرآن اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا تھا. اس مقصد سے یہ اتارے گئے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں، کھلی ہوئی کتاب کی آیات. قرآن کے الفاظ بھی بالکل واضح، سادہ، آسان، اس کا مطلب بھی بہت آسان. قرآن سے مسئلہ نکالنا، حدیث سے مسئلہ نکالنا یہ مشکل ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے، سبق کے لیے، درس لینے کے لیے قرآن کو بہت آسان بنا کے رکھ دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن اتنا واضح ہے، اتنا آسان ہے اور اتنا کھلا ہوا ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو اس قرآن کو مانتے ہیں. ایمان کا مطلب مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک رہنما ہے، ایک پورا نظام ہے زندگی گزارنے کا. اور زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان کو قرآن ایسے ہی چھوڑ دے. ہر مرحلے پر قرآن ہدایت اور رہنمائی پیش کرتا ہے، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں
اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نقشہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا قرآن میں ہر جگہ ہے، نماز پڑھنا کسی جگہ بھی نہیں۔ نماز قائم کرنے میں یہ ہے کہ نماز کا جو صحیح وقت ہے، افضل وقت ہے، اس وقت میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے، جو آداب ہیں، جو مستحب چیزیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے نماز کی پابندی کی فکر کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ ان کی زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اہم نعمتیں دی ہیں، ایک اس کی جان، اس کی روح، اور دوسرا اس کا بدن۔ ایک جان اور روح اور دوسرا اس کا مال۔ جان اور مال، یوں کہ یہ بدن اور مال، اللہ تعالیٰ نے یہ دو اہم نعمتیں انسان کو دی۔ اور نعمتوں کے دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، جان کی نعمت کا بھی اور مال کی نعمت کا بھی۔ اب جان یا بدن کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ انسان نماز کا پابند ہو جائے۔ اور مال کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرنے والا بن جائے۔ یہ ان دو نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے پورے دین کو مراد لیا ہے۔ صرف یہ دو نعمتیں یا یہ دو چیزیں نماز اور زکوٰۃ یہ نہیں مراد ہیں، بلکہ پورا دین مراد ہے۔ لیکن چونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک چیز سے بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے اچھا بنتا ہے، دوسری چیز سے بندے کا تعلق بندوں سے اچھا بنتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے مضبوط ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنی سماج، معاشرے اور سوسائٹی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اچھا بنتا ہے۔ جب ان پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا تو تعلقات اچھے بنیں گے۔ اور پھر نماز کے جو الگ سے فائدے ہیں وہ ہے ہی اپنی جگہ۔ نماز سے انسان کی فکر اور سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کا بدن بھی پاک رہتا ہے، انسان کے کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، انسان جس جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی پاک رہتا ہے۔ دیکھیے نماز کے کتنے فائدے ہیں، سوچ بھی پاکیزہ ہو رہی ہے اور کپڑے بھی پاک ہو رہے ہیں، اور جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو رہی ہے، بدن بھی پاک ہو رہا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے۔ ان کی تیسری یہ چیز بیان کی گئی، وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے، آخرت پر یقین اور ایمان ایک کسوٹی ہے، اس پر انسان کو پرکھا جائے گا، کس کا ایمان کھرا ہے اور کس کا ایمان بے معنی ہے، کمزور ہے اور اس کے ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ آخرت پر ایمان یہ کسوٹی ہے۔ آخرت پر جس کو یقین ہوگا وہ تمام عبادتوں کو انجام دے گا، تمام اعمال کو بڑی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے انجام دے گا۔ اور جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا یا یقین کمزور ہوگا تو دیکھیے وہ اعمال سے غفلت برتے گا، وہ نماز سے بھی غفلت برتے گا، وہ زکوٰۃ سے بھی غفلت برتے گا، وہ حج سے بھی غفلت برتے گا، وہ بندوں کے حقوق کی ادا کرنے سے بھی غفلت برتے گا۔ اس کا ایمان یا تو نہیں ہوگا آخرت پر، یا ایمان تو ہوگا لیکن کمزور ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو کافر لوگ، انکار کرنے والے یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، ان کے اعمال، ان کے کام
ہم نے ان کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ انسان جب آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے تو اپنی دنیا کو یا دنیا کے کاموں کو آخرت سے کمپیئر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ آخرت سے غافل ہے۔ ایک نوجوان ہے، مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان انسان ہے، اگر وہ اپنے بڑھاپے کو یاد رکھے گا، بڑھاپے کی کمزوری کو یاد رکھے گا، تو اپنی نوجوانی کو اچھے طریقے سے گزارے گا اور اپنے بڑھاپے کے دنوں اور کمزوری کے دنوں کے لیے کچھ جمع کر کے رکھے گا۔ اور جو نوجوان لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہا ہے، نوجوانی کو رنگ رلیوں میں گزار رہا ہے، آخرت یعنی جو آخری اس کی حالت ہے بڑھاپا اور کمزوری، اس کو دھیان ہی میں نہیں لا رہا ہے، تو وہ رنگ رلیوں میں نوجوانی کو گزار دے گا، اور جب بڑھاپے کو پہنچے گا تو کفِ افسوس ملے گا، افسوس کے ساتھ ہتھیلی ملتا رہ جائے گا۔ یہی معاملہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنی زندگی کو کمپیئر نہیں کرتے ہیں آخرت سے، وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، برا، کفر، شرک، معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی تو ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو پھر آخرت پر ہم کیوں یقین رکھیں؟ پھر قرآن پر ہم ایمان لا کر دین کی شرطوں کا کیوں پابند بنیں؟ ہم جس طرح جی چاہیں اس طرح زندگی گزاریں۔ تو ان کے اچھے اعمال، ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا اصول ہے۔ جو آدمی اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، نیکیوں کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے، اس کو پھر عبادتوں میں مزہ آئے گا، اس کو پھر تہجد میں اٹھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ آسان ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو برائی کی طرف جائے گا، برائی کے لیے کوشش کرے گا، تو اس کے لیے ہم برائی کے اعمال کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب وہ برے اعمال کو کرے گا، اور برے اعمال کو برا بھی نہیں سمجھے گا، اس کو وہ اچھا سمجھے گا۔ کافروں کا معاملہ یہی ہے، یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ جس طرح ایک نوجوان نوجوانی کو برے طریقے سے گزار رہا ہے، ابھی مست ہے، بڑھاپے میں پہنچے گا تب اس کو احساس ہوگا، اسی طرح یہ لوگ بھی ابھی دنیا کی زندگی میں مست ہیں، آخرت میں جب پہنچیں گے تو ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے ایسے رب کی طرف سے جو حکیم ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر حکم یہ حکمت سے بھرا ہوا، حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ بندوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ دو صفتیں رب کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے لیے وہ قرآن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اتارے، وہ آپ پر اتارا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم، فرعون اور اس کی قوم نے تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر انکار کیا تھا، اسی طرح قریش مکہ کو بھی اچھی طریقے سے دلوں میں یقین ہے کہ محمد رسول ہیں اور قرآن یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر چیلنج دیا گیا ہے، تم اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو، بلیغ کہتے ہو، اپنے آپ کو بڑا شاعر کہتے ہو، اپنے آپ کو یہ کہتے ہو ہماری جیسا کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں، کوئی شعر کہنے والا نہیں، تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دو، لیکن نہیں پیش کر سکے تو دلوں میں یقین ہو گیا تھا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے ہیں، مانیں گے تو رسول اللہ کو بڑا ماننا پڑے گا، ان کی مونچھ نیچی ہو جائے گی، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا، بس اس وجہ سے نہیں مان رہے۔ اسی طرح فرعون نے بھی کیا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں تو پھر فرعون کا جیسا انجام ہوا ویسے انجام کے لیے تم بھی تیار رہو۔ اے نبی اس وقت کا ذکر کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ بھاگ کر مدین گئے تھے، اور مدین میں 10 سال رہے ایک بزرگ کے یہاں، بعض حضرات کہتے ہیں یہ حضرت شعیب تھے، کوئی بھی بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے،
10 سال ان کے یہاں بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی اپنے بھائی ہارون اپنی والدہ سے ملاقات کروں، تو وہ اپنی بیوی کو، خادم تھا ساتھ میں، کچھ بکریاں تھیں، وہاں سے سسرال سے لے کر چلے ہیں اپنے وطن کے لیے۔ سردی کا زمانہ تھا، سخت اندھیری رات تھی، راستہ بھٹک گئے، اور اللہ کو یہ سب منظور تھا، راستہ بھٹک گئے۔ راستہ بھٹک گئے تو اب کیا کریں؟ چکماق، پہلے زمانے میں 2 لکڑیاں ہوتی تھی، ان کو رگڑتے تھے، آگ جلتی تھی، تو چکماق سے آگ نہیں نکل رہی ہے سردی کی وجہ سے، اب کیا کریں؟ اب اللہ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ پہاڑ پر، طور پہاڑ پر، وہاں اس کے دامن میں آگ نظر آئی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ، بستیوں والے، کسی ایسی جگہ جہاں قافلے والوں، مسافروں کو بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا تھا، وہاں پر آگ جلانے کا معمول تھا۔ پہاڑ پر یا کسی بلند چوٹی پر رات کو آگ جلا دیتے تھے، یا تو وہاں آدمی ہوتا تھا، یا آدمی نہیں ہوتا تھا تو آدمی آگ جلا کر چلا جاتا تھا، وہ آگ روشن رہتی تھی، کوئی بھٹکتا ہوا ادھر راستہ بھٹک جاتا تھا تو اس آگ کے ذریعے سے راستہ پا لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، دیکھا کہ آگ ہے، گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب، وہاں سے میں خبر لے کے آؤں، صحیح راستے کا پتہ لے کے آؤں، یا کم از کم بھڑکتا ہوا شعلہ، انگارہ، آگ لے کے آؤں، تو اس آگ کے ذریعے سے ہم ہاتھ تاپ لیں گے، سردی کو بھگا لیں گے۔ آگ کے بارے میں کہا گیا یہ سردی کا میوہ ہے، ہر موسم کا پھل ہوتا ہے نا، تو آگ کو سردی کا میوہ کہا گیا۔ عربی میں ہے کہ لِكُلِّ مَوْسَمٍ فَاكِهَةٌ، ہر موسم کا پھل ہوتا ہے، وَالنَّارُ فَاكِهَةُ الشِّتَاء، اور آگ یہ سردی کا پھل ہے، لہذا جس کو سردی کا پھل چاہیے تو وہ آگ سے اپنے آپ کو تاپے، اپنے آپ کو گرمی محسوس کرے۔ فَلْيَسْتَلِي بِهَا، یہ الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، اس کے ذریعے سے ہم جلائیں گے، یہاں تاپیں گے، سردی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، جب وہاں پہنچے ہیں آواز آ رہی، عجیب اس کی کیفیت بیان کی گئی۔ یہ آگ ایک درخت کے اندر جل رہی تھی، اور درخت بھی ہرا بھرا، ہرے بھرے درخت کے اندر آگ نہیں لگتی ہے، اور آگ لگ جائے تو وہ ہرا بھرا نہیں رہتا، وہ تو سوکھ جائے گا، سکڑ جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت، جس طرح سے آگ بھڑکتی جا رہی تھی، جتنی آگ بھڑکتی تھی اتنا ہی وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، اور اس میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا تھا۔ اور آواز آ رہی، آواز ایسی، اس کا سر چشمہ تو وہ درخت تھا، لیکن آواز ایسی جیسے چاروں طرف سے، کण کण میں، ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہو، جس طرح وہ ایکو والا مائک ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، اس طرح آواز آ رہی تھی۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، موسیٰ جس کو تم آگ سمجھ رہے ہو، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں اللہ ہوں۔ یہ اللہ کی تجلی تھی، یہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، میں اللہ ہوں، یعنی وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ آواز دی گئی کہ اس پورے علاقے میں، آگ میں اور ارد گرد علاقے میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ بابرکت علاقہ تھا سیریا، جہاں بے شمار انبیاء آئے، بڑا مقدس علاقہ ہے وہ، جہاں یہ فلسطین وغیرہ ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ، اور اللہ رب العالمین پاک ہے جسم سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی جسم تھا، اللہ اس میں اتر گیا تھا، نہیں، وہ اللہ کا نور اور اس کی تجلی تھی۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، زبردست ہوں، حکمت والا ہوں، اور میں تمہیں نبی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قدرت، اللہ نوازنا چاہتا تو اس طرح نواز دیتا، راستہ بھٹکا کر نبوت والے راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا کی دین کا حال پوچھئے موسیٰ سے، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی۔ خدا نوازنے پہ آتا جب اس طرح نواز دیتا ہے۔ تو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، کہا پروردگار بڑا سرکش ہے، بہت ظالم ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں معجزات دیتا ہوں، یہ دیکھو ہاتھ میں تمہارے کیا ہے، القی عصاک، یہ لاٹھی ہے، پھینکو اس کو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب اس کو پھینکا تو وہ
اژدہا تھا، حرکت کر رہا تھا. اژدہا تو لمبا چوڑا ہوتا، موٹا تگڑا ہوتا ہے، آہستہ چلتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی موٹا تگڑا ہونے کے باوجود تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے پتلا سانپ بھاگتا ہے، اس لیے اس کو جانن کہا گیا، دبلا پتلا. حضرت موسیٰ بھاگے. جن چیزوں سے فطری طور پر خوف ہوتا ہے انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اندھیرے سے خوف ہونا، سانپ بچھو سے ڈرنا، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ کیفیت دیکھی تو حضرت موسیٰ بھاگے، اور خوف اتنا تھا. معمولی خوف ہوتا ہے نا تو آدمی مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ بلا پیچھے تو نہیں آ رہی ہے، میرا پیچھا تو نہیں کر رہی ہے، لیکن اتنا خوف تھا غیر معمولی کہ حضرت موسیٰ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، بس بھاگے جا رہے ہیں. اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ ڈرو نہیں. ہماری بارگاہ میں جب نبی اور رسول آتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرو مت. الا من ظلم ثم بدل حسنا، ہماری بارگاہ میں جو آتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. جو شخص ظلم کرے یعنی گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، اور پھر اس کے بعد نیکی کرنے لگ جائے، توبہ کر لے، زبانی طور پر عملی طور پر اپنی زندگی کا ورق پلٹ دے، فإنی غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور تم کیوں ڈر رہے ہو؟ گنہگار ڈرے، اور ایسا گنہگار جس نے توبہ کر لی تو اس کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو نبی اور رسول ہو. وادخل یدک فی جیبک، ایک تو لاٹھی اژدہا بن گیا، وہ معجزہ دیا، اور دوسرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں یا اپنے بغل میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا بغیر بیماری کے نکلے گا، سورج کی طرح چمکتا تھا. تو کسی کو یہ شبہ لگ سکتا تھا کہ جیسے کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے، ہاتھ سفید ہو جاتا ہے جسم، کوئی بیماری کی وجہ سے. کہا نہیں، من غیر سوئن، بیماری نہیں ہے، اللہ کی قدرت. فی 9 آیات الی فرعون وقومی، یہ 2 معجزے بڑے ہیں، لے کے جاؤ فرعون کو دکھاؤ، باقی اور معجزے بعد میں دوں گا جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے. وہ کل 9 معجزے تھے جو سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے فاسق، گنہگار، نافرمان اور سرکش لوگ ہیں، جاؤ ان کو سمجھاؤ. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، جب ہمارے کھلم کھلا روشن یہ معجزات آ گئے، کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. جبکہ جادوؤں سے مقابلہ بھی کروا دیا گیا اور جادو ہار گئے، تب تو دلوں کے اندر یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، پھر بھی نہیں مانے. کیوں؟ جحدوا بہا، انکار کر دیا. واستيقنتها انفسهم، لیکن ان کے دل اندر مان رہے تھے، یقین کر رہے تھے. اور یہ انکار کیوں کر رہے تھے؟ ظلم کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، علواً تکبر گھمنڈ کی وجہ سے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جس کی حقدار ہے، جس مقام کی، اس کو مقام نہ دینا. تو انہوں نے وہ مقام نہیں دیا موسیٰ کو، اس کے معجزات کو. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کا پھر انجام کیسا ہوا. سب کو ہم نے دریا کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آنے والی قوموں کے لیے اور نسل انسانی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ تمہاری قوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کا جو حق ہونا چاہیے، ظلم یہی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ظلم یہ کر رہی ہے کہ جو اس کو حق ہونا ملنا چاہیے وہ نہیں دے رہی ہے. یہی تو فرعون نے کیا تھا. تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے جہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور کئی واقعات اس میں ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر یقین کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.